پمز کا سانحہ۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف ایک ہاسپٹل کا نہیں بلکہ پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ کیسے یہ نظام کا مسئلہ ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں۔ انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے پمز میں۔ سرکاری ہاسپٹل ہے، 14 نومولود بچے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے تھے جو دنیا میں آئے ہی تھے، جنہیں ابھی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اس وقت کسی ایک فرد، ڈاکٹر یا افسر کو حتمی طور پر ذمہ دار قرار دینا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ واقعے کی تحقیقات ابھی ہوئی نہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا یہ صرف آج کا حادثہ ہے یا یہ ہمارے سرکاری نظام کی ایک پرانی کمزوری کی نئی مثال ہے؟ اگر ہم گزشتہ چند برسوں کے سرکاری ہاسپٹل سے متعلق رپورٹ ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو ایک تشویشناک تصویر سامنے آتی ہے۔ اینڈ یو وونٹ امیجن اٹ۔ 2018 میں ناروال کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک بچے کی موت کے معاملے میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی تحقیقات میں ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کی غفلت سامنے آتی ہے۔ اسی سال بہاولپور میں ایک خاتون اور اس کے بچے کی موت کے معاملے میں خاندان نے علاج میں تاخیر اور ناکافی طبی سہولت کا الزام لگایا۔ سکھر میں نومولود بچوں کی اموات کے بعد آکسیجن کی کمی اور مناسب نگرانی کے حوالے سے سوالات اٹھے۔ اور صرف یہی نہیں، 2019 میں ساہیوال میں ایک بچے کی موت کے بعد غلط انجیکشن کا الزام سامنے آیا، جبکہ وہاڑی میں بچوں کی اموات کے معاملے میں آکسیجن اور سٹاف کی دستیابی پر سوال اٹھے۔ دسمبر 2020 پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن سپلائی کے مسئلے کے باعث 7 مریضوں کی اموات رپورٹ ہوئی۔ سرکاری انکوائری میں انتظامی اور سپلائی چین کی سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی۔ 2021 کی بات کی جائے تو بولان میڈیکل کمپلیکس کوئٹہ میں ایک بچے کے کھلے مین ہول میں گرنے کے بعد موت ہوئی اور تحقیقات میں انتظامی ناکامی اور غفلت کی نشاندہی کی گئی۔ 2022 میں لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں ایک مریض کے ایمرجنسی میں مبینہ طور پر بروقت علاج نہ ملنے پر سوال اٹھے، اور 2025 میں پاک پتن کے DHQ ہاسپٹل میں کئی بچوں کی اموات کے بعد خاندانوں نے آکسیجن کی کمی اور سٹاف کی غفلت کے الزامات عائد کیے۔ اس معاملے میں متعدد FIRs بھی ہوئی اور تحقیقات کا معاملہ سامنے آیا۔ ناظرین، یہ تمام واقعات ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ میں غفلت تحقیقات میں ثابت ہوئی، کچھ میں صرف الزامات سامنے آئے اور کچھ کی تحقیقات جاری رہی۔ لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ضرور نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب سرکاری اداروں میں نگرانی کمزور ہو، ذمہ داری واضح نہ ہو اور فیصلے عوام سے بہت دور ہوں تو ایک چھوٹی انتظامی خرابی بھی انسانی جانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اور یہی ہمیں پمز کے آج کے واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آگ کیسے لگی، ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے فائر سیفٹی کا نظام کہاں تھا، ایمرجنسی رسپانس کتنا مؤثر تھا، ہسپتال کی عمارت اور آلات کی باقاعدہ جانچ کون کرتا تھا، ذمہ دار آفیسر کی کارکردگی کیسے ناپی جاتی تھی، اور اگر پہلے سے کوئی خامی موجود تھی تو اسے دور کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ایک اچھا نظام وہ نہیں ہوتا جس میں حادثے کے بعد انکوائری بنائی جاتی ہے۔ اچھا نظام وہ ہوتا ہے جو حادثہ ہونے سے پہلے خطرے کو پکڑ لے۔ ناظرین، یہاں سے بات صرف پمز کی نہیں رہتی، یہ بات پاکستان کے پورے انتظامی ڈھانچے تک پہنچتی ہے۔ پاکستان میں حکومت کے کئی فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ ایک حکم وزارت سے نکلتا ہے، پھر محکموں سے گزرتا ہے، پھر افسران اور ضلعی سطح تک پہنچتا ہے۔ جتنی لمبی یہ زنجیر ہوتی ہے اتنا ہی مشکل ہوگا کہ عام آدمی یہ جان سکے کہ کسی خرابی کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو صرف افراد تبدیل کرنے کی نہیں، انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا موجودہ انتظامی یونٹس اتنے مؤثر ہیں کہ ایک عام شہری کو اپنے بنیادی مسائل کے لیے فوری اور ذمہ دار حکومت میسر آ سکے۔ یہی بحث ہمیں چھوٹے اور بااختیار انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کی طرف لے جاتی ہے۔ چھوٹے انتظامی یونٹس کا مطلب صرف نقشے پر نئی لکیریں کھینچنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اختیار عوام کے قریب آئے۔ اگر کسی علاقے کے ہاسپٹل کا بجٹ، عملہ، مینٹیننس، فائر سیفٹی اور ایمرجنسی نظام مقامی سطح پر زیادہ مؤثر طریقے سے منظم ہو سکتا ہے تو فیصلہ سازی بھی اسی سطح کے قریب ہونی چاہیے، کیونکہ جو آفیسر ایک ہاسپٹل سے چند کلومیٹر دور بیٹھا ہو وہ اس ہسپتال کی ضرورت کو شاید اس افسر سے بہتر سمجھ سکے
سکے جو سینکڑوں کلومیٹر دور کسی بڑے سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے، صرف صوبے چھوٹے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر وہی سیاسی مداخلت، وہی اقربا پروری، وہی غیر شفاف تقرریاں اور وہی کمزور احتساب نئے صوبوں میں بھی منتقل ہو گیا تو نقشہ بدل جائے گا، نظام نہیں۔ اس لیے اصلاحات کا مطلب ہونا چاہیے میرٹ پر تقرری، پیشہ ورانہ ہسپتال کی انتظامیہ، باقاعدہ فائر اور سیفٹی آڈٹ، آکسیجن اور ضروری طبی سہولیات کی مسلسل نگرانی، ایمرجنسی پروٹوکول، واضح ذمہ داریاں اور کارکردگی کی بنیاد پر احتساب، اور سب سے اہم بات اختیار کے ساتھ جواب دہی۔ جس ادارے کو اختیار دیا جائے اسے وسائل بھی دیے جائیں، اور جس آفیسر کو وسائل دیے جائیں اس سے نتائج بھی مانگے جائیں۔ یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا کوئی اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن بیوروکریسی اور ادارہ جاتی ڈھانچہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ اسی لیے ہر حادثے کو صرف سیاسی بحث بنا دینا مسئلے کا حل نہیں۔ اگر آج پیمز میں تحقیقات ہوتی ہیں، ذمہ دار سامنے آتے ہیں اور انہیں سزا ملتی ہے تو یہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ تحقیقات کے بعد یہ یقینی بنایا جائے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ آج پیمز ہوگا، کل کوئی دوسرا سرکاری ہاسپٹل ہوگا، اور پھر ہم ایک نئی انکوائری کا اعلان سن رہے ہوں گے۔ پاکستان کو ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں حکومت عوام سے دور بیٹھ کر صرف فائلیں نہ چلائے، بلکہ عوام کے مسائل کے نتائج کی ذمہ داری بھی لے۔ چھوٹے با اختیار اور جواب دہ انتظامی یونٹس اسی سمت میں ایک اہم اصلاح ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب اختیار قریب ہوگا تو شکایت بھی قریب ہوگی، نگرانی بھی قریب ہوگی، فیصلہ بھی جلد ہوگا اور جواب دہی بھی واضح ہوگی۔ آج پیمز میں ناظرین جو کچھ ہوا اسے صرف ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا شاید سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس سانحے کا اصل سبق یہ ہے کہ ریاست صرف عمارتوں، وزارتوں اور دفاتر کا نام نہیں، ریاست کا اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں ایک ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور اس امید کے ساتھ جاتی ہے کہ ریاست اس کے بچے کی حفاظت کرے گی۔ اگر ہم واقعی پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ غلطی کس سے ہوئی، ہمیں یہ بھی پوچھنا ہوگا ایسا نظام کیوں موجود ہے جس میں ایک غلطی اتنی بڑی قیمت وصول کر سکتی ہے۔ اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افراد کو بدلنے سے آگے بڑھیں اور نظام کو بدلنے کی بحث شروع کریں، کیونکہ پاکستان کو صرف نئی قیادت نہیں، نئی اور بہتر حکمرانی کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔